اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے حاجی انور صاحب آج دوبارہ ہاتھ آئے ہیں۔ دوستوں سے معذرت کہ صبح جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی گزشتہ کل، اس کے اندر کچھ آواز کی ٹیکنیکل پرابلم تھی۔ آج انشاءاللہ وہی داستان جو سبق آموز واقعہ ہے حاجی صاحب دوبارہ بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1984 کی بات ہے، زیادہ گزارا تھا اس وقت۔ تو میں نا 4-5 دوستوں کے ساتھ پہلی دفعہ رائیونٹ گیا اجتماع پہ۔ وہاں نا اپنا جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کو دعا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ہم اپنا فارغ ہو کے تھے، چلے گئے اپنا لاہور سے ہم نے آنا تھا واپس رنگیار خان۔ 1984 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ شام کو چلتی ہے عوامی ایکسپریس 6-7 بجے کے قریب۔ تو ہم گئے، ہماری بکنگ تھی، تو میں جا کے اندر ڈبے کے اندر اپنی سیٹوں پہ کھڑا تھا۔ تو میرے سامنے نا ایک نوجوان کلی کھڑا تھا۔ اس نے سامنے جو تھی نا برتھیں، اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا تاکہ ان سیٹوں کو بعد میں بیچ کے پیسے لے۔ ایسے تھوڑی دیر میں نے ایک بوڑھا سا کلی تھا، سر پہ گٹھڑی اٹھائی ہو، بوڑھا سا کلی، تو وہ پلیٹ فارم پہ چلتا چلتا ہماری کھڑکی کے آگے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے اشارہ کیا بھی مجھے اندر جگہ چاہیے، اس کے ساتھ کوئی بندہ تھا ایسا میں۔ تو جو اندر جوان کلی کھڑا تھا نا، آپ فاروق بھائی یقین کریں، وہ جو برتھ ہوتی ہے نا اوپر، ایک کو ادھر پکڑا برس کو، ایک ادھر برس پکڑا، دونوں ٹانگیں جوڑ کے نا اس کے سینے پہ یوں ماری زور سے۔ تو جناب جو بوڑھا کلی تھا وہ پلیٹ فارم پہ گرا، سامان اس کا بکھر گیا۔ تو میرا تو فون کھول کے میں کہ یار اتنا ظلم۔ پھر وہ اندر جو جوان کلی تھا ایک بات ساتھ اور کہہ رہا تھا، کہتا تھا بلاؤ شاؤ نو یہ وڈا جگہ لین آیا ساڑھے کو۔ تو میرا خیال پتا لگا کہ شاہ محمد کلیوں کا جی ایم سردار تھا، جس کے سر پہ وہ سیٹیں بیچتے تھے اور بدماشی کرتے تھے۔ جناب کلی وہاں پلیٹ فارم پہ گرا، وہ میرے پاس سے میرا خون کھول کے میرے پاس سے پولیس والا گزرا۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار یہ دیکھو کیا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ جناب چپ کر کے گزرا، اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی ایسا میں۔ اس کے بعد ایک گارڈ جا رہا تھا ریلوے کا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یار یہ کیا ظلم ہے۔ اس نے بھی نہیں بات سنی، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی، میں کہ یہ سارے ملے ہوئے یہ سیٹیں بیچ کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں ایسا میں خون کے آنسو روتا ہوا یقین کرے، مجھے بڑی تکلیف آئی ہوئی ایسا میں۔ اس کے ہاتھ پھر اوپر گئے سامانوں پہ ایسا میں اگر رنگیار خان آ گیا۔ تو یہ 1984 کے بعد سے اگلے سال 1985 میں پھر گئے ایونٹ اجتماع پہ، وہی ماحول، وہی دعا ہوئی، جمعرات کا اجتماع تھا، جمعہ ہفتہ اتوار کو دعا ہوئی۔ ہم پھر ریلوے اسٹیشن وہی عوامی ایکسپریس، شام کو 6-7 بجے ہم رنگیار خان کا 6-7 سے آ رہے تھے۔ وہاں مجھے ایک خیال ہے، میں کہا یار پچھلے سال ایک کلی نے کہا تھا، شاہ محمد کا نام لیتے، شاہو کہتا تھا، اس وہ کلی کو میں نے پوچھا، میں کہا شاہو کتنے ہوتا ہے کل، شاہو کہاں ہے، شاہ محمد کہاں ہے۔ آپ فاروق بھائی یقین کریں جو اس نے بات کہی نا، اوہو یقین کرو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ پنجابی میں مجھے کہنے لگا، او پاجی جڑا 2 نمبر پلیٹ فارم پہ بم دھماکہ ہوا سی نا، وہ شاہ محمد شاہو کی دونوں لتاں اڑ گئی ہیں۔ اوہو مجھے وہ بات میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا تھا۔ کلی نے مارا تھا اس بوڑھے کلی کے دونوں ٹانگیں ایسا میں، جس کے اوپر وہ کر رہے تھے اپنا بدماشی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی، یقین کرو۔ ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے کہ غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں، اللہ سے معافی مانگنی اور عاجزی میں رہنا چاہیے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور یہ واقعہ ہم آج تک نہیں بولا، 30-35 سال گزر گئے ہیں ایسا میں۔ تمہاری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت جگہ دے، جو فوت ہو گئے، جس کو مارا سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے ایسا میں۔ قرآن کی آیت ہے آخری سپاروں میں، قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں میں زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اب غور کریں، زنگ چل رہے لوہے کو، دلوں میں زنگ کیسے بیٹھ جاتا ہے؟ یہی ہے نا، دلوں میں زنگ میں فرعونیت آ جاتی ہے، فرعون تو کئی گزرے نا۔ بس ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ بڑے وہ قبرستان میں جا کے تو پڑے ہوئے ہیں ایسا میں۔ بار یہی دعا ہے، گزارے ایک سبق کا موضوع واقعہ ہے ایسا میں آج تک نہیں اس کو بھول سکا، 35-40 سال گزر گئے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ان کے لیے بھی دعا ہے جو گزر گئے ہیں ایسا میں، ان کے لیے بھی اگر زندہ ہے یا فوت میں تو نہیں پتہ اب کہاں ہیں۔ بس یہ واقعہ میرے زندگی میں نے آنکھوں میں دیکھا ہے تو میں نے بیان کیا ہے۔ بس اس میں ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور راضی میں رہنا چاہیے۔ اللہ